Okay, let's go. السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل ایک گیسٹ موجود ہیں۔ دوستو، آج جس فنکار کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ایسا فنکار ہے کہ جب سٹیج پر آتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے لوگوں کے اندر نا ایک طوفان برپا ہو گیا ہے۔ لڑکیاں اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتی تھیں، ایمبولینسیں وہاں پہ اتنی آ جاتی تھیں، باہر کھڑی ہوتی تھی کہ لڑکیاں بے ہوش ہو جائیں گی، اور سٹیج پر آگ لگا دیتی تھی اس کی پرفارمنس۔ اس کا ایک پیر سٹیج پر ون سٹیپ وہ اندر آتا تھا تو اس کے فینس پاگل ہو جاتے تھے۔ تو دوستو، میں بات کر رہی ہوں مائیکل جیکسن کی۔ اس کے نام پر مووی ریلیز ہوئی ہے اور انہوں نے وہ مووی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھنی ہے۔ اور مووی کے جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس مووی میں جس نے کام کیا ہے، بہت لوگوں کے اس میں ٹرائل لیے گئے، بہت لوگوں کو بلایا گیا کہ کوئی مائیکل جیکسن کے برابر ایکٹنگ کر سکے، بہت لوگوں کو بلایا لیکن کوئی بھی پورا نہ اترا اس پیرامیٹر پر۔ آڈیشنز کی گئے اور پھر ان کا جو بھانجا ہے، بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، بالکل بالکل بچہ بغل میں تھا، ڈھنڈورا شہر میں تھا، تو آخر کار مائیکل جیکسن کا خون یعنی کہ ان کا بھانجا جعفر جیکسن اس کام کے لیے سلیکٹ ہوا، اور اس نے اتنی محنت کی کہ وہ محنت آپ کو اس مووی میں نظر آئے گی، کیونکہ اس کے شارٹس جو ویڈیوز ہیں وہ موجود ہیں سوشل میڈیا پر، جو نہیں جا سکے وہ اس میں دیکھیں۔ تو مائیکل جیکسن کے اوپر کی زندگی دوستو ایسی گزری کہ اس میں بہت سارے الزامات بھی ان پر لگائے گئے، شہرت کی بلندیاں، دکھ، ظلم، گھر میں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار، اور جتنی تکلیفوں کا سامنا مائیکل جیکسن کو کرنا پڑا وہ ایک عام بندہ نہیں جان سکتا۔ انہوں نے، عام لوگوں نے صرف ان کو تھرکتا، ناچتا، ہنستا، مسکراتا، پلاسٹک سرجری سے چہرہ سفید کراتا اور مختلف اس طرح کی جو ہے نا چیزوں میں لوگوں نے ان کو دیکھا، اور ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے نیگیٹو رائے بھی رکھی، امریکہ میں بھی، پاکستان میں بھی، کیونکہ لو مینٹیلٹی کے لوگ ہر ملک میں موجود ہیں، یہ نہیں کہ پاکستان میں ہی موجود ہیں، ہر ملک میں لو مینٹیلٹی کے لوگ اور جیلس لوگ موجود ہیں۔ اور مائیکل جیکسن 1958 میں پیدا ہوئے اور ایک غریب سے گھرانے میں پیدا ہوئے، 5 6 یا 7 یہ بھائی تھے، اور ان کا باپ جو تھا وہ کہا جاتا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں، کہ بڑا ظالم انسان تھا، کوئی خود بھی انہوں نے بتایا ہے اپنے انٹرویو میں، اچھا باپ جو ہے وہ انہیں بڑا مارتا تھا، اچھا بہت زیادہ وائلنس کرتا تھا، تو وہ روتے بھی ہیں اپنے ایک انٹرویو میں، وہ انٹرویو بڑا وائرل ہے، وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو مل جائے گا اس پر، کہ کس قدر ان کو مارتا تھا۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے انٹرویور جو ہے کہ آپ کو کیا بیلٹ سے مارتا تھا، کس چیز سے، تو وہ کہتا تھا کہ کوئی بھی چیز پڑی اس سے مارنے لگ جاتا تھا، صرف بیلٹ سے نہیں۔ بہت زیادہ اس کو وائلنس کا سامنا کرنا پڑا ہے جب وہ چھوٹا ہوتا تھا، اور بڑے ہوتے تک بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے وامٹ تک آ گئی۔ آپ سوچیں کہ کس قدر اس کے باپ نے ڈرا کے رکھا ہوا تھا کہ اس کو وامٹ آ گئی اپنے باپ کے سامنے۔ وہ کہتا ہے جب میں بڑا بھی ہو جاتا ہوں تو جب وہ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو میں ڈر جاتا ہوں۔ بالکل۔ تو دوستو بات یہ کہ یہ آپ سکرین پہ دیکھیں کہ یہ جو مووی آئی ہے مائیکل، یہ دیکھیں لوگ پریمیئر پر کیسے خوش ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم ویڈیوز بھی چلا رہے ہیں۔ اور پھر جو الزام زیادہ لوگ پاکستان میں بھی اور وہاں پہ بھی ان پہ لگایا گیا، اس کے بارے میں sexually engage, fondle, have sexual contact with this child or any other child. Never, ever. I could never harm. انٹرویو کر رہا ہے بندہ، کر رہی ہے عورت، کتنے گھٹیا قسم کے سوالات کریے کہ ایسے بندے کو تو ویسے ہی جوتے پڑنے چاہیے کہ آپ سوال کس قسم کا کر رہے ہیں ایک بندے سے، اور وہ کتنا پولائٹ وے میں اس کا جواب دے رہا ہے۔ یہ کوئی پاکستانی سے سوال کیا نا اقرار الحسن نے، وہ تو اس کو کھانے کو پڑ جائے کہ یہ اس نے مجھ سے سوال کیسا کر لیا، کون سا کر لیا ہے۔ اور یہاں پر تو سچا بھی جرم ہو تو لوگ ایسے کھانے کو پڑتے ہیں، وہ تو پھر اس کے اوپر جھوٹے الزام لگائے ہیں، جیلسی میں، حسد میں، اور ابھی تک یعنی کہ پاکستان میں اور ایسے ملکوں میں ایسی افواہیں ابھی تک اس کے جان، لیکن اللہ نے جو اس کو عزت دی وہ ایسی دی کہ جب 5 سال کی عمر سے اس نے اپنا گانا شروع کیا، اور 5 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک وہ اس کا نام نیچے نہیں آیا۔ اس نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اس کا باپ تو اس کو ڈالروں کی مشین سمجھتا تھا،
چھوٹے سے بچے سے کہتا تھا کہ ڈالر کماؤ، اور سے باقی بچوں کو بھی کہتا تھا، لیکن اس کو کہتا تھا تم بدصورت ہو، تم بہت بدصورت ہو. اس کا کوئی ناک بھی توڑ دیا تھا، اس کا ناک مار مار کے اس کا ناک بھی توڑ دیا تھا. تو وہ باپ نے اس میں ایسا ٹراما بٹھایا کہ تم بدصورت ہو. اس بیچارے نے شاید اسی چکر میں اپنا رنگ روپ بدلوایا، اپنے آپ کو گورا کیا. اس کو ایک سکن ڈیزیز ہو گئی تھی، جس کے بعد اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے. لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، جیسے ہمارے یہاں پر لوگ کافی عرصے تک یہ کہتے رہے کہ ایمان علی جو ہے وہ نشے میں آ جاتی ہے، جبکہ اس کو MS ایک ڈیزیز ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچاری اس طرح رسپونڈ نہیں کرتی جس طرح سے عام لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ جو پاکستانی ہیں یہ بہت زیادہ بکواس کرتے ہیں. لائک کسی بھی ملک میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں برا بولنے والے، لیکن جو پاکستانی ہے نا، یہ بڑے گند کی مکھی ہیں جو کہ نا گند پہ ہی جا کے بیٹھتے ہیں اور کسی کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، اور کسی بھی انسان کے ٹیلنٹ سے جو ہے وہ جیلس ہو جاتے ہیں. کیونکہ مائیکل جیکسن جو تھا وہ ایک ٹرو فنکار تھا، جس کی طرح کا اب مجھے تو نہیں لگتا کہ آگے کسی بھی صدی میں اس طرح کا کوئی فنکار آئے گا. بالکل. کیونکہ ہمارے تو جہاں پر جتنے بھی پھر رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس میں ماہرہ خان ہے، یہ عجیب قسم کے لوگ، ایون کہ ہمایوں سعید، یہ شان، یہ 2 روپے کے جو کیڑے پھر رہے ہیں، یہ فنکار نہیں ہے، یہ عیاشیاں کرتے اور پھر پھر رہے ہیں. سب سے پھر اچھی بات یہ ہے جو مائیکل جیکسن کی بتانی چاہیے کہ ہزاروں بچوں کو وہ سپورٹ کرتا تھا، وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، بچوں سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ بہت ڈونیشن دیتا تھا. آپ مجھے بتائیں پاکستان کا کون سا ایسا اداکار ہے؟ چلو وہ چیریٹی تو کرتا ہی کرتا تھا، لیکن وہ فنکار، ٹرو فنکار اس لیے بھی تھا کیونکہ وہ اپنی پرفارمنس کو انجوائے کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جب میں اسٹیج سے اترتا ہوں تو میں سیڈ ہو جاتا ہوں، میرے لیے صرف خوشی کا وہی مقام ہے جب میں عوام کو انٹرٹین کر رہا ہوں اور لوگوں کے لیے میں اچھی پرفارمنس دے رہا ہوں، لوگوں کو خوش کر رہا ہوں. اور ساری زندگی اس کو صرف محبت چاہیے تھی لوگوں سے، ہر کسی سے، اور شاید اپنے اپنوں سے بھی چاہیے تھی. لیکن وہ اس دنیا کا لونلیسٹ انسان تھا. اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، اتنا فیم، اتنی دنیا ہونے کے باوجود، وہ اس دنیا کا سب سے لونلی انسان تھا. بالکل دوستو، یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی فیمس لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ بڑا کامیاب اور بڑا سمجھتے ہیں کہ بہت اس کے پاس پیسہ ہے، یہ بہت خوش نصیب انسان ہے، لیڈی ڈیانا، آشا بھوسلے، لتا جی سے تو بلکہ جب کسی نے سوال کیا کہ اگر دوبارہ جنم ملے تو آپ کیا لتا بننا چاہیں گی، انہوں نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ نہیں، میں ایک عام لڑکی بننا چاہوں گی. کیونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو محبت کے متلاشی تھے. ڈیانا بھی انہی میں سے ایک ہے کہ محبت نہیں ملی، اسے دکھ ملا چارلس سے شادی کر کے، اس کو کوئی مال و دولت اس کو اچھا نہیں لگا. لیکن ہم عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا اس کے پاس ہر کچھ. ایسا نہیں ہے. جس کے پاس بے انتہا شہرت ہے وہ بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خوش ہے، اس کے پیچھے بہت سٹرگل ہے، بہت قربانیاں ہیں، پتہ نہیں کن دکھوں سے گزر کر وہ یہ فنکار بنا ہے، اور کتنے اس نے یعنی کہ یہ سٹیپس دکھ کے اٹھائے ہیں، پھر وہ جا کر اتنی کامیابی پر پہنچا ہے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں جس کمپنی کے ساتھ مائیکل جیکسن کام کرتے تھے، جس کے CEO تھے ٹومی مٹولا، انہوں نے بھی پہلے تو خوب پیسہ کمایا مائیکل جیکسن سے. پھر مائیکل جیکسن نے جناب علی 50% شیئر اس کمپنی کے خرید لیے اور وہ ان کا دشمن بن گیا. اور پھر لوگوں کا کہنا یہ ہوا کہ بھی جو ان کی موت کا سبب بنا مائیکل جیکسن کی، اس کے پیچھے شاید اس کا ہاتھ ہے. لیکن ٹامی تو کتوں کا نام ہاں، تو کتوں کا نام ہے تو اس نے کتوں والی پھر حرکت کی نا. نہیں کتے تو وفادار ہوتے ہیں، کتا ناراض ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی شاید اس کی موت کا سبب یہ ہے. مائیکل جیکسن بہت جینا چاہتے تھے، 150 سال کی عمر جینا چاہتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پھر جو ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے، اور وہ نہ جی سکے. لیکن وہ بھی لوگوں کے دلوں میں اس طرح ہی زندہ ہے. اور اس فلم میں یہ جو مووی آئی ہے، پھر سے ایسا لگ رہا ہے کہ مائیکل جیکسن ہمارے درمیان میں. اور اس مووی کی پتہ ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ صرف ان کی اسپرٹ اس میں نہیں دکھائی گئی، صرف وہ انہی کا پیشن اور سارا کچھ نہیں دکھایا گیا، بلکہ جیسے آپ ہیں، جیسے ہم ہیں، جب آپ یہ مووی دیکھیں گے تو آپ کے اپنے اندر کا پیشن ری اگنائٹ ہو جائے گا. اگر آپ نے کوئی چیز کرنا چھوڑ دی ہے اپنے لیے، تو یہ مووی آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ اپنے گولز کو اچیو کریں، اپنے ڈریمز کو چیز کریں. یہ اتنی اچھی مووی ہے، اس سے آپ انسپائرڈ فیل کریں گے، تو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے. بالکل، آپ ضرور دیکھیے گا. اور دوستو ایک اور جو ایک بہت بڑا سچ ہے، جو یعنی کہ بہت سے لوگ بتاتے بھی ہیں، اور بہت سی یعنی کہ اندرونی خبریں بھی ہیں کہ مائیکل جیکسن کی موت کی جو اصل وجہ تھی نا، وہ تو دوستو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مائیکل جیکسن کی موت کی وجوہات بہت ساری بتائی جاتی ہیں. امریکہ کے لوگ جیسے کہ سری دیوی کی موت ہوئی، اور بہت سارے فنکاروں کی، بڑے بڑوں کی موت ہوئی تو کہانیاں اور سنائی گئی، بات کچھ اور تھی اور چھپایا گیا. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے شارٹ ویڈیو میں کہ جرم کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو،
1400 سال پرانا بھی ہو تو مجرموں کا نام پتہ چل جاتا ہے اور جرم کیوں وہاں پتہ چل جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے یعنی کہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بڑے سیریس ذرائع سے یہ بات اس وقت بھی پتہ چلی تھی اور ابھی بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈیانا اور مائیکل جیکسن مسلمان ہو چکے تھے دلی طور پر. کئی اور لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا گیا بالکل مائیکل جیکسن کا. یہ دیکھیں آپ, یہ چھوٹا سا بلکہ اس کی تدفین بھی ایک معمہ ہے. کہا جاتا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کے والدین نے اس کی تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے اینکر کہ ان کو نماز جنازہ پڑھایا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی اور امریکن لوگ ان کو پتہ ہے کہ ان دونوں کے اتنے زیادہ فالوورز تھے اور اتنے زیادہ فینس تھے. اگر یہ مسلمان ہو گئے تو سوچیں کہ کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے. اس ڈر سے ان لوگوں نے, کیونکہ وہاں تو سارے الومیناٹی لوگ ہیں, ان کا وہ جس طریقے سے چاہیں اس کو مروا سکتے ہیں, تو انہوں نے اس کو موت تک پہنچا دیا مائیکل جیکسن. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ الومیناٹی کو رد کر چکا تھا مائیکل جیکسن, اس لیے بھی انہوں نے اس کو قتل کروایا ہے. لیکن خیر مسلمان وہ ہو یا نہ ہو, اس کا جو فن ہے وہ بولتا ہے. اور دیکھیں کوئی انسان اگر کسی کو انٹرٹین کر رہا ہے, کسی کے چہرے پہ خوشیاں بکھیر رہا ہے, اس کا مسلمان ہونے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس پر آپ لوگ ہمیں بھی جتنی مرضی گالیاں دے لیں, اس کا کوئی ہمیں فرق نہیں پڑے گا. لیکن بات یہ کہ کسی کی بھی اچھائی ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی بھی مذہب سے ہو, کوئی بھی رنگ و نسل کا ہو, اس کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر دے گا. تو مائیکل جیکسن نے دلوں پہ راج کیا ہے, آگے بھی وہ کریں گے, اور ان کا فن جو ہے وہ اور آگے پھیلے گا. دوستو, اور یہ فین ہے نا جو مائیکل جیکسن کے میرے ساتھ موجود ہیں, جو یہ میں نے ان کو ماسک پہنایا کیونکہ انہیں سخت اس وقت زکام ہے, فلو, اور مجھے فلو سے بہت ڈر لگتا ہے. میں نے آگے ویڈیوز وغیرہ بنانی ہے تو پھر مجھ سے بولا نہیں جائے گا. ویسے بھی دیکھیں نا, میں اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی, ہر انسان اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا ہے. تو دوستو اب یہ بات یہ ہے کہ کسی کی بھی پرسنل زندگی میں اس دنیا میں عام بندے کے ساتھ اگر اصل میں بھی جو ان کے اوپر الزام لگائے گئے ہیں مائیکل جیکسن پر, اگر اصل میں بھی ایسی بات ہو تو مجھے وہ آپ انگلش میں کیا کہاوت بتا رہے تھے, ذرا بتائیں انگلش میں, پھر اردو میں بتائیں ذرا. اردو میں ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں کہ جتنے بھی گنہگار ہیں وہ مل کے اور گنہگاروں کو ڈفرینٹ طریقے سے گناہ کرنے پر جج کر رہے ہیں. حالانکہ سبھی ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں, سبھی گنہگار ہیں, کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. تو آپ کیسے کسی کو جج کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کیسے پتا کہ کسی نے توبہ کر لی ہو, کیا پتا, اب اس نے آپ کے سامنے تھوڑی بتانا ہے پورے میڈیا کے سامنے. پاکستانیوں کو جج ضرور کرنا چاہیے جو ننگے ہو کے پھر رہے ہیں, جتنی بھی ہماری عورتیں ننگے ہو کے پھر رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں پاکستان کا مطلب کیا تھا, لا الہ الا اللہ. بالکل. تو وہ ننگی ہو کے پھر رہی ہیں اور پاکستان کا نام جو ہے وہ خراب کر رہی ہیں, تو ان کو تو ہم جج ضرور کریں گے. ہاں, ان کو تو کریں گے, کیونکہ ان کو دیکھ کے اور لوگ بھی کر رہے ہیں. کیونکہ اس لیے کریں گے کیونکہ انسانیت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہیں عورتیں, پاکستانی عورتیں, پاکستانی کون سا فن پیش کریں, نہایت فلاپ ان کی فلمیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں دوسروں کا دیکھ کے کر رہے ہیں, نہ ہی ان کو اپنے کام سے محبت ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا ٹرو ایسنس نہیں ہے, یہ کام ان کا ٹرو ایسنس نہیں ہے. اگر ہم آج مائیکل جیکسن کی بات کر رہے ہیں, اس نے پیشن, اس نے پوجا ہے اپنے کام کو, اور اس نے پوجا بھی, اور پھر اس کی 2 شادیاں ناکام ہوئی بیچارے کی, اس کی کوئی اپنی پرسنل لائف, اور اس کی کوئی فیملی اچھی نہیں تھی. اس کی ماں بیچاری جو ہے وہ کہتی تھی اس کے باپ کو, اتنا جب وہ ظلم کرتا تھا, جب مارتا تھا, اسے گھر میں بھی پیار نہیں ملا, اسے باہر بھی پیار نہیں ملا, اسے بیویوں کی بھی وفاداری نہیں ملی. اس کے باوجود وہ بندہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا. لیکن اس میں کامیاب دیکھیں ایک رہا. اور بہت بڑا لیسن ہے عوام کے لیے, کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہت بڑا عہدہ یا کچھ دینے والا ہوتا ہے نا, تو آپ کو تنہا کر دیتا ہے. پھر آپ کی اپنی پرسنل کچھ نہیں رہ جاتا, پھر آپ کا فن بھی دوسروں کے لیے ہوتا ہے, اپنے لیے نہیں ہوتا. تو اس کو چوز کیا گیا تھا کہ وہ اپنا فن بکھیرے لوگوں میں, انٹرٹین کرے لوگوں کو. اور اس کی زندگی میں سب سے بڑا جو خلا تھا نا دوستو, وہ محبت کا تھا, اپنوں کا تھا. اور یہی بات اندرا گاندھی جو اتنی بڑی تھیں انڈیا کی وزیر اعظم, انہوں نے بھی اپنی کتاب کے آخری ورق پہ لکھی تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں, بہت بڑے عہدے پر ہوں, لیکن جب میں رات کو بستر پر اکیلے لیٹتی ہوں تو میں آنسوؤں سے روتی ہوں اور یہ سوچتی ہوں کہ میرے سے غریب اور مجھ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں. تو دوستو بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اس وقت لوگ, آپ سب جتنے بھی ہمارے فالوورز ہیں میرے, اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, آپ اپنے دلوں میں ایک بات ضرور پیدا کریں کہ شہرت اور پیسہ دیکھ کر کبھی بھی یہ جج نہ کریں کہ یہ بندہ بہت خوشباش ہوگا اور اس نے ایسی چٹکیوں میں ساری شہرت اور حاصل کر لی ہوگی اور دولت بھی چٹکیوں میں حاصل کر لی ہوگی. نہیں, بہت کچھ درد ہوتے ہیں فنکار, جو سچے فنکار ہیں ان کی زندگی میں, اور جو مشہور لوگ ہوتے ہیں بہت تکلیفیں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں, وہ بھی انسان ہوتے ہیں,
لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں انہیں راتوں رات جو نا سب کچھ مل گیا ہے. اصل فنکار جو ہوگا نا دوستو اس کے پیچھے درد ہوگا, تکلیف ہوگی, دکھ ہوگا. تو ہمیں ایسے فنکاروں کو جج نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آج آپ دیکھیں کہ یہ جو فلم آئی ہے جو انہوں نے دیکھی ہے کہ کتنے خوش ہیں وہاں کے فنکار, ایون انڈیا کے جو ہمارے فنکار ہیں انوپم کھیر, وہ دیکھیں کیا. So last night I watched Michael, the biopic of Michael Jackson, thanks to my friend Viraf, Andre and Sabbas. What a film! It's not a film. It's like a river which is دوستو flowing. دیکھیں کہ ان کی محبت کیسی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ مائیکل جیکسن ایک ایسا نام ہے کہ آپ یقین کریں کہ پاکستان کے دیہاتوں میں جائیں نا آپ, جہاں پانی بھی نہیں ہے, وہاں بھی مائیکل جیکسن کو لوگ جانتے ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں, وہاں جا کے آپ ان کا نام لینا, ان کا ہمایوں سعید کا یا ان کا, وہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کون لوگ ہیں, یہ کیا لوگ ہیں. ہاں ایک سلطان رائی صاحب تھے ہمارے, ان کو کچھ جانتے تھے لوگ, اور لیکن یہ کہ جو بعد میں فنکار ہیں نصرت فتح علی وہ بھی مجھے بڑے فیوریٹ ہیں, آپ سب کے بھی بہت فیوریٹ ہوں گے, ان کا بھی بڑا ورلڈ وائڈ نام تھا. تو یہ لوگ ہوتے ہیں فنکار. بالکل, فنکار تو بہت مشکل سے کوئی ایک آدھی ہوتا ہے. اب جو لگے پھرتے ہیں نا یہ فصلی بٹیرے جو رات اور کھٹمل جو نکل آتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. دیکھیں سسٹین کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے, کہ آپ شروع سے آخر تک اس کامیابی کو لے کے چلیں. یہاں پہ شرابیں پی کے پاگل ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں, ننگے ہو جاتے ہیں, بالکل کپڑے اتار دیتے ہیں, اور کپڑے اتار کے ہماری اداکارائیں سڑکوں پہ نکل گئی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کچھ مشہور اداکارائیں سڑکوں پہ نکل جاتی ہیں, آدمی شرابیں پینے لگ جاتے ہیں, مختلف لڑکیوں سے مراسم رکھنے لگ جاتے ہیں, اور پیٹ بڑے بڑے نکلاتے ہیں, اتنے موٹے سنڈے ہو جاتے ہیں, عورتیں بھی موٹی موٹی سنڈی ہو جاتی ہیں. اور یہ ہمارے بہت سارے فنکار ہیں جن کے میں کیا نام لوں کسی ویڈیو میں. سسٹین تو پھر وہی کرتا ہے جو ٹرو فنکار ہوتا ہے, جس کو پیشن ہوتا ہے اپنے کام کا. یہ کیا کہ آپ نے 2 سالوں میں ایک گانا دے دیا ہے اور اس کے بعد آپ فلاپ ہو گئے ہیں, آپ اس میں چل ہی نہیں پا رہے ہیں. تو یہ بات ہے. اور پاکستان میں تو یہ رواج بن گیا ہے کہ میجورٹی جو ہے نا, میجورٹی جو سنگرز ہیں وہ بس تھوڑے ایسے ہٹ ہوئے نہیں, انہوں نے شرابیں اور گرل فرینڈز, لڑکیاں اور جناب اور کمینگیاں, گندی ویڈیوز, اور یہ بس اسی پہ شروع ہو جاتے ہیں. یہیں سے پھر پتہ چلتا ہے نا کہ یہ فنکار نہیں, یہ بہت بڑے فنکار. اور جیسے خود غلیظ ہیں اور ننگے کام کرتے ہیں, اسی طرح کے الزامات پھر یہ دوسروں کی کامیابی دیکھیں ان سے ہضم نہیں ہوتا, پھر ان کے اوپر بھی یہ کیچڑ اچھالتے ہیں. بالکل دوستو, اب یہ دیکھیں مائیکل جیکسن کا جو بھانجا, اس کے ہم یہاں پہ ساتھ ساتھ کلپ بھی چلاتے جائیں گے, اور آپ دیکھتے جائیں. اور جو دیکھیں ہمیں ملیں. تھوڑی سی بات ہم نے یہ بھی کرنی ہے کہ کئی جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا بھانجا تھا, نیپوٹزم ہے یہ, اور اس کو لے آئے ہیں تو کسی اور کو چانس ملنا چاہیے تھا. بٹ آپ یہ دیکھیں اس نے محنت کتنی کی ہے, بہت زیادہ آڈیشنز ہوئے تھے اس کے لیے, اس نے ایک فینومینل کام کیا, یعنی اس نے پورا امباڈی کیا ہے. اس نے کاپی نہیں کیا, اس میں بڑا فرق ہے. اس نے امباڈی کیا ہے, اس کے ایسنس کو پہنچانے کی کوشش کی ہے آڈینس تک. اس نے کاپی نہیں کیا, اور وہ اس کا خون ہے. بالکل, جب آپ خون ہوتے ہیں نا, آپ کی ایک ہی چیز وہ ہوتی ہے, آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے جب کوئی چیز, تو آپ کی باڈی لینگویج, اس آپ کے اورا میں وہ چیز نمایاں ہوتی ہے. بالکل, وہ چیز ڈائریکٹرز نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور عام لڑکوں میں آپ کو پتہ ہے بہت لوگوں نے کیا ہے مائیکل جیکسن کو کاپی, بٹ وہ جو اورا, وہ ایک فیل, وہ ایک چلنا, وہ ایک انداز کہیں پہ بھی نہیں شو ہو رہا تھا انہیں. پھر انہوں نے کہا یہی لڑکا ہوگا. پھر اس لڑکے نے بہت محنت کی ہے, اس لڑکے نے. آپ کلپس دیکھیے گا, آپ کو بڑا انسپائر کریں گے. اور اب جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب, شیئر کریں اور لائک کریں, اور دوستوں بتائیے کہ جتنی باتیں ہم نے کی کہ آپ کے دل کو لگتی ہیں, اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ اگلی ویڈیو میں مجھے دیکھنا چاہیں گے یا بالکل نہیں. اور دوستوں اگر آپ میں سے کوئی صاحب دل ہیں تو اس کی ویڈیوز اور اس کے انٹرویوز ضرور دیکھیں مائیکل جیکسن کے. اس کے چہرے پہ جو درد ہے وہ آپ ضرور محسوس کریں گے, اس کا دکھ اس کے چہرے سے نظر آتا ہے. تو آپ خوش رہیں, آباد رہیں. کسی کو بھی پیسے اور شہرت دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ وہ خوش ہے اور بڑا. اور فنکاروں کو نا, فنکاروں کو کنجر کہنا چھوڑ دے. جو ٹرو فنکار ہے اس کے فن کی عزت کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے. بالکل, آباد رہیں دوستوں, خوش رہیں. پھر ملیں گے نیکسٹ, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں دوبارہ بھی اگر دیکھنا چاہیں گے تو ہم پھر دونوں اکٹھے دوبارہ آپ کے لیے آئیں گے. اللہ حافظ.